الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا بسد واجب الاحترام زینت محفل وارثان محراب و ممبر علماء کرام، محترم المقام عزت مآب جناب حضرت مولانا قاری محمد احسان صاحب خطیب و امام جامع مسجد حاضہ، جناب حضرت علامہ مولانا محمد سعید امینی صاحب، جناب محترم حضرت مولانا حافظ غلام عباس صاحب، دیگر حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آئی دی بابرکت سالانہ محفل پاک بابا عطا محمد اور انہ دے صاحبزادگان محمد فیاض، محمد نواز، محمد ممتاز، آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ اندر گلہائے عقیدت پیش کرن واسطے انہ اس سال بھی ہر سال دی طرح اس محفل پاک دا انعقاد کیتا، تو انہوں میں نے اکٹھیاں کیتا۔ اللہ کریم انہ دی یہ کاوش اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ اللہ پاک انہ دے مال، جان، رزق، عمر، عمل، گھر بار اندر، کاروبار اندر خیر و برکت عطا فرمائے۔ میرے تو پہلے جناب محترم عزت مآب انصر عباس صاحب سیالوی حمیدی بڑی خوبصورتی دے نال آقا کریم علیہ السلام دی مدح سرائی فرما رہے سن، اور جو مقدس کلمات اور جو حکم ایک پورا پرچہ میں نو ملے ہے، میں کوشش کروں گا پرچہ حل کرن دی، تے تسی جڑا کم تواڈے ذمہ وے ہو تسی کرنا ہے، جڑا میرے ذمہ ہو میں کراں۔ میں دوران خطبہ ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ نے فرمایا فاصدع بما تؤمر، محبوب کھل کے او حکم دیو جدہ تو انہوں حکم دیتا گیا ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکاں والو منہ پھیر لو۔ یعنی جس وقت حضور علیہ السلام نے حکم ہویا کہ اعلانیہ تبلیغ کرو، شروع وچ اعلانیہ تبلیغ نہیں سی، چھپ کے تبلیغ ہوندی رہی، اور اعلان نبوت تو بعد جڑا متصل 3 سال دا عرصہ ہے، ادھے وچ بڑی مشکلات نے۔ تسی علماء خطباء کو سنے ہوئے گا کہ ایک وقت ایسا بھی سی کہ میرے نبی علیہ السلام اور حضور علیہ السلام دے دیگر اقرباء دے نال سوشل بائیکاٹ کیتا گیا۔ سوشل بائیکاٹ دا مطلب لین دین ختم کر دیتا گیا، تعلقات ختم کر دیتے گئے۔ بیرون ملک تو جڑا مال آندا سی، دوسرے ممالک وچوں مکے جدو تاجر آندے سن، انہاں تے بھی پابندی لا دیتی گئی، تسی انہاں نو کچھ نہیں دینا، نہیں تے اسی کاروباری تعلقات تواڈے نال منقطع کر دیاں گے۔ میرے نبی علیہ السلام اور حضور علیہ السلام دے خاندان دے کچھ افراد
انہوں نے ایک عرصہ گزاریا شیب ابی طالب وچ. شیب ابی طالب شیب گھاٹی نو آخدے نے. حضور دے چچا حضرت ابو طالب نال سن جس وجہ تو اس گھاٹی دا نام ہی شیب ابی طالب ہو گیا. پچھلے سال بھی اس تو پچھلے سال بھی تساں بھی لاک ڈاؤن ایک وقت گزاریا. لاک ڈاؤن سمجھ دے ہوں یعنی جٹاں نوں اس گل دا پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی ہوندا ہے. کرونا دی وجہ تو اندر ڈکی گئے حتیٰ کہ ایسا شروع وچ معاملہ آیا کہ ایک شہر چو دوسرے شہر وچ داخل نہیں سی ہو سکتے. چند مہینے دا لاک ڈاؤن سی. پھر چند مہینے دے لاک ڈاؤن وچ اسا رولا بھی بڑا پایا حالانکہ ساڈے فائدے واسطے ہی آئی لیکن پھر بھی اسا شور شرابہ بڑا کیتا. تے جس لاک دی میں گل کر رہے ہیں وہ لاک ڈاؤن چند مہینے واسطے نہیں 3 سال رہا. ایک پورا پرچہ تحریر کر کے کعبے دے اندر لٹکا دیتا گیا. اتنے لکھیا گیا جڑے اللہ نو منن والے اللہ دی توحید تے ایمان لیان والے انہاں نال بالکل ساڈا لین دین کوئی نہیں. وہ سوشل بائیکاٹ لکھ کے ایک پورا پرچہ تحریر کر کے لٹکا دیتا گیا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب نو آکھیا چاچے انہاں نال گل کرو کہ جڑی تحریر تساں ساڈے خلاف لٹکائی ہے نا اس تحریر تے اللہ نے دیمک مسلط کر دیتا ہے تے پوری وہ تحریر دیمک چٹ گیا ہے. صرف میرے اللہ دا نام باقی بچے. اللہ دے نام تے سبحان اللہ کہنا چاہیے بھئی صرف اللہ دا نام بچیا باقی سارا وہ جتنا پرچہ وہ کیڑا کھا گیا ہے. سرکار تے کدی باہر نکلے ہی نہیں سن. تے چاچے ہونا پوچھیا کہ میں انہاں نال جا کے ٹھوک وجا کے گل کراں. سرکار فرمایا بالکل کرو کھڑی باں کر کے کرو. حضور دے چچا ابو طالب تشریف لے گئے. انہوں نے جا کے دسیا کہ میرے بھتیجے نے خبر دیتی ہے کہ وہ جڑا تسی پیپر لٹکایا نا انہوں سارے نو کیڑا کھا گیا ہے صرف میرے رب دا نام بچیا جے. وہ سارے کافر اتھے کٹھے سن. انہوں نے کہا جے گل جھوٹ ہوئی تے پھر جناب ابو طالب نے آکھیا کہ جے گل جھوٹ ہوئی نا میں اپنے بھتیجے نو اپنے ہتھاں نال تواڈے حوالے کر دیا. انہاں کہا ٹھیک ہے چلو ٹرو ویکھیے. انہاں آپ فرمایا ٹھہرو تے جے سچ ہوئی تے پھر بھی جے گل سچی ہوئی تے بات. انہاں کہا جے سچی ہوئی تے اسی سوشل بائیکاٹ ختم کر دیں گے ایمان نہیں لیاواں گے سوشل بائیکاٹ ختم کر دیں گے. جس وقت سارے رل کے گئے جناب والا جا کے اس تحریر نو ویکھیا صرف میرے اللہ دا نام باقی سی باقی سب نو دیمک چٹ گیا سی. پھر شیب ابی طالب دی معصوری اس دن ختم ہو گئی. حضور دے جڑے چچا سن نا او خواجہ بطحا سن. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جڑا مکی دور گزاریا ہے نا او دے وچ انہاں دا بہت بڑا کردار ہے بہت بڑا کردار ہے. انہاں دے ایمان لیان وچ اختلاف ضرور موجود ہے. میں اس تے بحث نہیں کرنا چاہتا سکوت والے معاملات نے لیکن انہاں دا احترام جنہ عدم ایمان دے جڑے قائل نے انہاں بھی انہاں دا نام ادب نال لیا بے ادبی نہیں کیتی کیونکہ انہاں دے اسلام تے احسان بڑے. اور جب تک حضور نے مکی دور گزاریا انہاں دے ہوندیاں کسی کافر نو جرت نہیں ہوئی سرکار ور میلی نظر کر کے ویکھن. 40 سال انہاں نبوت تے پہرا دیتا ہے. اور پھر اس قدر کہ جس وقت انہاں دا وصال ہویا پہلے انہاں دا وصال ہویا پھر کچھ ماہ بعد جناب حضرت خدیجہ دا وصال ہویا. سرکار نے انہاں دوواں دی جدائی پورا سال ہی عام الحزن یعنی غم دا سال میرے نبی علیہ السلام نے غم دا سال منایا. آج تے لوگ آکھ دن ذکر حسین کر دے ہو غم حسین منان دے ہو تے حسین نو 14 صدیاں بیت گئیاں اے تے 3 دن تو بعد ہونا نہیں چاہیے تے کربلا نو تے 1400 سال گزر گئے. میں کہا میرے نبی پورا سال حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب دا غم منایا سی. تے حسین دے بارے تے حضور فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین میرے بچوں ہے میں حسین بچوں. میرے نبی علیہ السلام ہجرت بھی اس تو فرمائی کہ جدو آپ دے چچا دا سایہ اٹھ گیا شفیق چچا سن مہربان چچا سن اس تو بعد کافرہ نے اس قدر ظلم دے پہاڑ ڈھائے کہ میرے نبی دے غلامہ تک تے انہاں
ظلم دے پہاڑ ڈھائے، پھر انہاں سعودتاں برداشت کیتیاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ہجرت دا فیصلہ فرمایا، اور اللہ دا حکم بھی یہی سی، اللہ دا حکم بھی یہی سی۔ ایک دن حضور دے چچا بیٹھے چار پائیے، دو تکیے لگے ہوئے، آپ تکیے نال ڈھول آ کے بیٹھے تے اتو مکے دے چودھری تے وڈے آگے سردار، انہاں کیا کہا ابو طالب اج تک اسی رکے ہیں تواڈی بزرگی دی وجہ تو، اسی تواڈے بھتیجے نو کچھ نہ آکھدے، لہذا وہ ساڈے خداواں نو جھوٹا آکھدا ہے، ساڈے جو عقائد و نظریات یا جو ساڈی فکر ہے اودی او تکذیب کر دین تے اساں لحاظ نہیں کرنا، انہاں نو سمجھاؤ۔ حضور دے چچا کہن لگے ٹھیک ہے میں انہاں نو بلانا تے تواڈے سامنے گل کر دیں تے تساں وی کوئی گل کرنی تے کر لینا۔ جناب ابو طالب نے حضور علیہ السلام نو پیغام دیتا، آپ تشریف لے آئے تے سارے چودھری بیٹھے ہوئے تے حضرت ابو طالب ڈھول آ کے بیٹھے تکیے نال تے دوجے تکیے تے سرکار آ کے نہ ہیں جی چارپائی تے پیر رکھیا تے آ کے تکیے نال ڈھول آ کے بہ گئے تے چودھریاں آکھیا ویکھیا جے آندیاں نال ہی چارپائی تے نہ کیویں پیر رکھیا تے حضور دے چاچے مسکرا کے آکھیا حالی تے پیر منجی تے وے اجے تے تواڈیاں گردناں تے آنا، اجے تے تواڈیاں دھوڑاں تے آنا ہے پیر۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے تے حضور دے چچا کہنے لگے ہاں بھائی کوئی گل ہے تے کرو کرو کیڑی گل جی؟ انہاں آکھیا جی اج گل مکدی مکائیے، انہاں نو آکھو سانو نبوت تے دلیل پیش کرن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ابو طالب کہنے لگے سن لیا جے؟ فرمایا چاچا جی پوچھو کیڑی دلیل؟ میں اپنے کولوں کوئی معجزہ پیش کراں تے متے آکھنے جادو ہے، انہاں کو تسی کیویں مطمئن ہونا دسو؟ کیونکہ میں معجزے لے کے نہیں آیا، میں معجزہ بن کے آیا، دسو تسی کیویں مطمئن ہو؟ انہاں دی نظر حضرت ابو طالب دے سین وچ ایک پتھر ہے، اس پتھر تے پئی، اس پتھر نو ویکھ کے نا آکھن لگے جے اے نبی ہے تے اس پتھر ہی چو درخت اگائے۔ اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چاچا انہاں نو دس دیو میں اگا دینا، انہاں مننا کوئی نہیں، میں درخت اگا دینا، انہاں مننا کوئی نہیں۔ انہاں کہا جی تسی اگاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پتھر وال اشارہ کیتا، اشارہ کرن دی دیر سی اودے جو درخت نکلیا تے انج بلند ہویا کہ آسمان دی بلندیاں نو چھون لگا۔ پھر انہاں جدو ویکھیا تے سڑ بل گئے، آکھن لگے اسی تا مناں گے اے درخت ہن پتھر وچ واپس جائے۔ اگلی ڈیمانڈ نال ہی کر دیتی، جویں حضرت صالح علیہ السلام دی قوم نے آکھیا سی نا پہاڑی چوں ڈاچی پیدا کر کے دکھاؤ، تے پہاڑی چوں ڈاچی پیدا ہو گئی۔ انہاں آکھیا جی اے نہ کدائیں راتی ڈکی آئی، آئی سویرے کٹ دیتی، اس تے اتے معجزہ پیش کرن۔ اس تے اتے کی معجزہ؟ وہ آکھن لگے جی ہونے سو پوے، وہ ڈاچی اسے ویلے سو بھی پئی تے انہاں بدبختاں نے ایک بدبخت اٹھیا بدبختاں وچوں، انہیں اس ڈاچی دیاں لتاں کٹ دیتیاں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا دنیا دے دو بدبخت ترین شخص او نے، ایک او جس صالح علیہ السلام دی ڈاچی دیاں لتاں کٹیاں تے دوجا او جڑا اپنے خون جڑا اپنے ہتھاں نو علی دے خون نال رنگے گا۔ بدترین اور بدبخت ترین یہ دو اشخاص نے جنہاں دے بارے حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ آکھن لگے جی یہ ہن واپس جائے، یعنی ایک معجزہ طلب کر کے پھر معجزے دے اوتے دوجا معجزہ پوچھ لیا، یہ درخت واپس جائے۔ سرکار مسکرائے، حضور فرمایا جڑا درخت کٹ سکدا وہ واپس بھی گل سکدا، یہ کیڑی گل ہے؟ کیونکہ جو رضا تیری آقا اور رب دی رضا تینو رب نے بنایا اے مختار کل۔ تسی میرے والے تھوڑی مہربانی ہے، سبحان اللہ۔ جو رضا تیری آقا اور رب دی رضا تینو رب نے بنایا، تسی آکھنا مختار کل، تینو رب نے بنایا مختار کل۔ جو رضا تیری آقا اور رب دی رضا تینو رب نے بنایا مختار
کل قدرتاں رب دیاں ہو گیاں اس طرف جس طرف تیرے ہوندے اشارے گئے. اے پتھر بولدا نہیں، میرا نبی اشارہ کرے پتھر بولدا ہے. 3 مہینے دا بچہ بولدا نہیں، یہ اللہ دی قدرت ہے. لیکن میرا نبی حکم دے وے اللہ قدرت تبدیل فرما لیندا ہے. اللہ دی قدرت ہے سورج مغرب وال ڈبدا ہے، مشرق والوں طلوع ہوندا ہے. لیکن جدو نبی دا اشارہ ہووے قدرتاں رب دیاں ہو گیاں اس طرف جس طرف تیرے ہوندے اشارے گئے. سارے رل کے آکھو قدرتاں رب دیاں ہو گیاں اس طرف جس طرف تیرے ہوندے. ہر نبی شان والا، ہر نبی مقام والا، ہر نبی عظمت والا، لیکن اللہ نے جو شان و شوکت، جو مقام و مرتبہ میرے آقا نو عطا فرمایا اور کسی نبی تے رسول نو او شان نہیں دیتی. ہر نبی معجزہ لے کے آیا، میرا نبی معجزہ بن کے آیا. تیرے آون تو پہلا جو آئے شان منیا انہاں دی وراء الورا. تیرے قدماں دے جوڑے دی عظمت یتوں عرش اعظم ویوارے نیارے گئے. عرش اعظم ویوارے شہر یارا حسینہ دی شاہی دیا. تیرے صدقے دو عالم سنگھارے گئے. تیری ہک جو نظر اٹھے گئی سوہنیاں اگلے پچھلے زمانے سوارے گئے. ایڈی جلدی سور میں تواڈی وجہ تو لائی نہیں تو میں ادھا گھنٹہ انجے بندیاں نو سیدھیاں پدریاں کرن تے لا دینا. ایک باری کو سبحان اللہ. بالکل کیا بات، کیا بات. صرف عطا محمد نہیں مندہ ہے، سارے ہی مندے نے کہ سور ہی لاؤ. کیا بات. آج میں چس بنا دیں گا قرآن پڑھ کے. آکھو سبحان اللہ. کیونکہ اے پورا قرآن میرے نبی دیاں نعتاں بیان کر رہے ہیں. اگر میں قرآن دا پہلا پارا پڑھا ربنا وبعث فیہم رسولا، قرآن دا دوسرا پارا پڑھا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، یہ میں تیسرا پارا پڑھا ثم جاءکم رسول، یہ میں چوتھا پارا پڑھا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میں 30 سورتیں جو ہے کہ صرف بابے نے قرآن آکھیا نا تو ان میں 3 آیتہ پڑھنی. آکھو سبحان اللہ سارے. ایک کدی عادت بناؤ قرآن تے سبحان اللہ آکھنا. قرآن دا 5واں پارا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. قرآن دا 6واں پارا قد جاءکم من اللہ نور. 7واں پارا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. 8واں پارا وبذالک امرت وانا اول المسلمین. 9واں پارا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا.
اونجتے سارا قرآن میرے نبی دی نات میں ایک ایک آیت ہر پارے چو پڑھ رہے ہیں اے سارا قرآن میرے نبی دیاں ناتا بیان کردہ کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں 10واں پارا یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین 11واں پارا لقد جاءکم رسول من انفسکم 12واں پارا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ 13واں پارا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ 14واں پارا وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ 15واں پارا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر جس سبحان اللہ نا کی 15 آیتاں میں ایک ایک بندے کو ایک ایک سن لیں تے بندے بھی میں 15 تاڑے ایک بار یا کو سبحان اللہ کہے قرآن دا 16واں پارا میرے آقا دی پیشانی تے بل آیا آواز آئی طاہا اور طاہا دی جبیں والے ما انزلنا علیک القرآن لتشقا اسا قرآن اس واسطے نازل نہیں کیتا جے تسی پریشان قرآن دا 17واں پارا ہر بندے نو آیت زبانی یاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ پارا نمبر 18 لا تجالو دعا الرسول 19واں پارا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا 20واں پارا انک لا تسمیع الموتى اے پیارے حبیب جڑا تیری گل نہ سنے جڑا تیری گل نہ منے بھاویں ٹردا پھردا ہووے او ہے مردہ قرآن دا 21واں پارا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم ہر آیت تے بکرا موضوع ہے میں ترجمہ بھی کرا تے گل لمبی ہو جانی میں پنڈی پہنچنا راتی عمران خان بھی اپنے آیا او دے جلسے نہیں جانا آل بیت دی شان ہی چک جلسہ میں اتھے جانا اس واسطے اسی تے اللہ رسول واسطے جاندے ہونے ہیں تے میں اس جلسے تے جانا تے اگے تو ان پتہ ہے آج کل او کی آخ دے ہوئے انہوں سیاسی لانگ مارچ او ہو رہا ہے دیکھ لو یہ بدبختی تے بدقسمتی ہے اسی یاد ہیں جی کاروبار وچ برکت نہیں رزق وچ برکت نہیں بڑیاں پریشانیاں اولاد بے ادب ہو گئی او جی بیٹیاں دا سر تے بوجھ ہے بڑے پریشان ہیں اکبر الہ آبادی نے آکھیا درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا اپنے پڑھنے کو منگائی تو نے لندن سے کتاب گھر سے ہمسایا کہ قرآن بھی منگایا ہوتا جس بندے نے آکھیا بھی قرآن نہیں پڑھنا چاہیے وہ مسلمان کتھو ہے وہ مومن کتھو ہے بالکل دھتکارے آ گیا او دا اج تو بعد اشر ویکھنا چاہیے
پچھلے دن انصر صادق قاری صاحب میں ملے سی پاک پتن شریف ایک کورس دی محفل تو نکلے امینی صاحب نال سن قاری صاحب نہ گل سنان لگے بڑا سادہ جہا بندہ سی بڑا ذوق آیا اودے نال گفتگو کرن دا کہنے لگا قاری صاحب میں ڈی جی خان گیا محفل تے لیٹ ہو گیا انہاں کہا تہاڈا لفافہ روٹی کھاؤ اسی بڑی غلطی کی تھی تو انہوں بلا کے قاری صاحب کہ کی ہونا کہ تسی لیٹ ہو گئے انہاں کہ یار اتفاقی طور تے میں لیٹ ہو گیا رش بھی سی تے کوئی گڈی دا مسئلہ بن گیا تے تسی میرے کو 2-3 آیتاں سن لو انہاں کہ جی اسی نہیں سنی میں کہا جی مہربانی کرو میں لیٹ ہو ہی گیا یار 2-3 آیتاں نظرانہ تسی میں اگے دے دیتا ہے تے میں پھر بھی چاہنا کہ میں قرآن تو انہوں سنا کے جانا انہاں کہ نہیں جی نہیں ہون بندے تو انہوں پتہ ہے اس پوزیشن ہی نہیں قرآن دی تلاوت ہوئے بندے اٹھ نہ جان میں کہو کیسے بدبختاں دی محفل ہے جتے قرآن دی تلاوت ہوئے تے بندے نکلنا شروع ہو جائے ایسے لوگوں کیا قرآن دی مار نہیں پینی جڑا قرآن نو کن کرے میاں محمد بخش دے شیران تے سلطان صاحب دے شیران تے اٹھ کے آئیے تے جدو قرآن پڑھیا جائے تے سبحان اللہ بھی نہ آتی اسی کیڑی گل دے مسلمان وہ قاری صاحب آکھن لگے نعت خان لیٹ آیا انہوں آکھا تو باویں 1 بجے پڑھتا ہے پڑھا لاں اس میاں محمد بخش پڑھنا سی یا کسی شاعر دا کلام پڑھنا جس رب دا کلام پڑھنے انہوں آکھا سی تیرے کو 3 آیتاں بھی نہیں سننی اس تو بڑی بدبختی کی ہو سکتی میں دس اسانو اپنے حال تے آپ رحم کرن دی ضرورت ہے یقین کرو کدی ایک بندہ جی میں بزرگاں دا جذبہ میں ویکھیا انج ساریاں دا ہو جائے نا تے یہ سارے سیدھے ہو جائے اس معاملے چ اپنے آئمہ مساجد تواڈے جڑے پیش امام ہیں انہاں دے دست و بازو بنو جی بالکل جڑی مرکزی مسجد اور پھر آبادی دے وچ ایک مسجد جدو موجود ہے تواڈی اس مسجد دے مقابلے وچ اگر کدھر جمعہ بھی شروع ہوئے نا تے اس مسجد دی جمعے دی نماز جائز نہیں جڑی مقابلے بھی شروع کرائی ہے یہ شرعی مسئلہ سمجھ کے رکھو تے زد بازی بالکل نہیں ہونی چاہیے اکثر ساڈے وچ ہوندا صرف یہ نہیں دیہاتاں وچ نہیں شہراں وچ بھی یہ معاملات نے تسی انہاں معاملات کو سمجھو جتھے کوئی کمی بیشی ہوئے آپ کے دور کر دیو اسی جڑے امام ہوندے ہیں نا اسی بھی انسان ہاں ساڈے کول بھی غلطیاں ہو سکدیاں تے جو تسی غلطی کرو تواڈی غلطی دی تے رب معافی دے دے تے اسی کریے تے کیا سان رب معاف نہیں کرنا اسی بھی معافی مانگ لیے تے سانو اللہ تے معاف کر دینا بندے معاف نہیں کرنا تاہم یہ گلاں انجے ٹائم میرا زیادہ لگ جانا ہے میں ہن کیونکہ مکان والے پاسے آ رہے ہیں تسی کو سبحان اللہ کنیاں آیتاں رہ گئیں 9 آیتاں رہ گئیں ایک بار آکھو سبحان اللہ میں تانوں رجا ہی تھوڑے ٹائم وچ نہ رجا دینا میں کسر ہی نہیں چھڑنی جدوں قرآن پڑھ کے میں تانوں سنانا ہے تے پھر تساں راج نہیں کھانا ایک بار آکھو سبحان اللہ سارے رل ہن میں ویکھنا قرآن تے کیڑا نہیں بولدا کیونکہ میں شعر بھی پڑھدا ہوں نا اور میں او پڑھدا جڑے معتبر بندیاں دے لکھے جویں میاں صاحب سلطان صاحب ہستیاں اس واسطے ایک بار اللہ دا قرآن سنو قرآن دا 22واں پارا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما 23واں پارا بل جاء بالحق وصدق المرسلین 24واں پارا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا 25واں پارا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى 26واں پارا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا 27واں پارا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا 28واں پارا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون 29واں پارا یا
ایھا المزمل یا ایھا المدثر 30واں پارہ الم نشرح لک صدرک والضحی واللیل اذا سجا اور پھر جدو ذکر دی گل آئے ورفعنا لک ذکرک میرے نبی دے علم دی گل آئے وما ہوا علی الغیب بدنین میرے نبی دے زمانے دی گل آئے والعصر محبوب مینوں زمانے دی قسم میرے نبی تے رب دے عطاواں دی گل آئے تے فرماندا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ایک ایک حرف سجن دے نادا جس دا وانگ قرآن ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا اے ہو ورد زبان صورت یار دی ویندیا رہنا اے تا کل عملاں دی جان آزم ساڈا دین کی پوچھنے ساڈا اے ہو دین ایمان آزم ساڈا دین کی پوچھنے ساڈا اے ہو دین ایمان ویکھ لو بات کوئی پتہ سی میں آج ہی ٹیلی فون ہونا تے میں آج ہی 3 آیتاں پڑھ جانی یعنی توانو کچھ اور منظور ہے تے رب نو کچھ اور منظور ہے انشاءاللہ بھی کیا ہے ہوندہ کی قرآن دے منکر مار کے میں دی پہنے یہ ذہن ہی رکھے آئے انشاءاللہ تو گالے عرض کر رہے ہیں کہ میرے نبی علیہ السلام نے جو شان و عظمت عطا ہوئی اور پھر کیوں آکھیا گیا محبوب کھول کے تبلیغ کرو اعلانیہ تبلیغ کرو اور میرے آقا اعلانیہ تبلیغ کر رہے سب تو پہلا خطیب میرے نبی دی امت دا صدیق اکبر سب تو پہلا خطیب سب تو پہلا مبلغ سب تو پہلا مبلغ اسلام مکے دے چوک وچ تقریر کردہ جدوں مکے دے چوک وچ اللہ دی توحید میرے نبی دی نبوت اور رسالت بیان کی تھی سرکار خود نال نے یعنی خود آقا صدارت فرما رہے تقریر کرن والا صدیق تے پھر میرے نبی دے منکر اور اللہ دی توحید دے منکرہ پتھراؤ کیتا اس قدر ماریا گیا سرکار دارے ارکم پہنچ گئے صدیق زخمہ نال چور اس قدر پتھر مارے گئے آپ زخمی حالت وچ بے ہوش ہو گئے قبیلے والے جڑے کافر سن او نیڑے لگے کہ جتنی مار آج ابو بکر نو پہیے اے دامن مصطفیٰ چھڑ دے گا سارے نیڑے لگے کہ ہوش وچ کدوں آندا جدوں صدیق اکبر نے اکھ کھولی برادری والیاں پوچھیا تیرا کی حال ہے آپ نے فرمایا او مینوں چھڈو اے دسو میرے نبی دا کی حال آپ نے فرمایا میرے آقا دا کی حال ہے مینوں اے دسو میرے حضور دی کیسی طبیعت یہ وہ لوگ نے کہ جنہ اس دشواری اور مشکل حالات وچ کلمے پڑے جدو مکے دے لوگاں تے زندگی تنگ کی جا رہی سی حضرت بلال دی زندگی نو پڑھ کے ویکھ حضرت عمار بن یاسر دی زندگی نو پڑھ کے ویکھ جنہ نے حضور دے نام تے ماراں کھا دی اس قدر ماریا گیا میرے نبی دے غلاماں نو لیکن تسی یہ ویکھ لو موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو پکیا پکایا لگا بھنے بٹیرے منو سلوا مفسرین فرماندے بھنے بٹیرے اتر دے سن مٹھا حلوہ اتر دا سی او کھا کے پکیا پکایا کھا کے آدھیان موسیٰ جس دسترخان اتارے آؤ وکھاتے سے بھئی دسترخان جی تو انہوں مل رہا تو کھاؤ موج کرو آدھے جی وہ بھی کھا جڑا دسترخان اتار دا تے کمال تے پھر میرے نبی دے یاران دا جنہ پیٹ تے پتھر بننے فاقے تے بھوک برداشت کی تھی انہاں کھا کے آکھیا وکھا تے انہاں بھوک برداشت کر کے بھی نہیں آکھیا جی دے نا تے مارا کھا رہے ہیں وکھاتے سے انہاں مارا کھا کے نہیں آکھیا میں آکھیا اے ابو بکر پاک
اے عمر پاک، اے عثمان پاک، اے علی پاک، او طلحہ پاک، سعد پاک، میرے نبی دا ہر صحابی پاک۔ میں آکھیا اے دسو تساں کیوں نہیں آکھیا سانو بھی رب وکھاؤ تے سی؟ ہر ایک دا جواب ملیا، جنہ یکھیں دل پر ڈٹھا، جنہ یکھیں دل پر ڈٹھا، اکھیاں تک لیاں تو ملے ہوتے ساجن ملیا، ہن آساں بجھ پئیاں۔ ہن اے جے میرے نبی دے غلاماں دا انداز، آقا کریم علیہ السلام صدیق اکبر جدو تبلیغ دا آغاز ہوندا ہے، دوستان گرامی ابن عساکر نے تاریخ دمشق دی 10ویں جلد اندر ایک واقعہ نقل کیتا کہ میرے آقا کریم ایک غار بھی تشریف لے جاندے، اتھے عبادت کر دیں، صدیق اکبر نال کافراں کولوں چھپایا جاندا ہے کہ سرکار دا پتہ نہ لگے آقا کتے کتے جلوہ افروز ہوندے تاکہ کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ابو بکر سرکار دے کول آقا عبادت کر رہے، اچانک سرکار فرمایا اے ابو بکر ویکھ لگدئی باہر کوئی بکریاں لے کے آیا۔ صدیق اٹھے ویکھیا آ کے عرض کیتی جی آقا بندہ بکریاں لے کے آیا۔ آقا فرمایا انہوں کچھ تیرا نام کی ہے؟ جدو نام پوچھیا اس آکھیا میرا نام بلال ہے، میرا نام بلال ہے۔ آکے عرض کیتی گئی آقا اس بندے دا نام بلال ہے، بکریاں لے کے آیا۔ سرکار فرمایا انہوں جا کے پوچھ اندر میرے محبوب تشریف فرمان، بکری دا دودھ پینا چاندن کیا پین دے گا؟ صدیق اکبر غار وچوں باہر آئے، آقا غار دے بوئے تے آ گئے، ابو بکر بلال دے نیڑے لگے، آکھن لگے اندر میرے محبوب بیٹھے، بکری دا دودھ پینا چاندن کیا پین دے گا؟ سرکار غار دے بوئے تے کھلوتے، اجے بلال دی نظر نہیں پئی، آکھن لگا بکریاں ساریاں تواڈے سامنے، قید سالی ہے، بکریاں دے تھن خشکل، دودھ ہے ہی کوئی نہ۔ ایک گل سنی آقا کریم فرمایا او بلال اجازت تو دے دے دودھ اسیا پہ لے لواں، تو اجازت دے۔ بلال اینج کر کے ویکھیا میں نے آواز کنے دیتی، سرکار دا چہرہ ویکھیا، بس ویکھن دی دیر سی، پہلی نظریں لٹ لیا ماغی تیریا ہار شنگارا، قاتل نین تے کنڈل زلفاں پیاں دوروں مارن مارا، کسے نو کول نہیں پھڑکن دیتا تیرے حسن دے پہرے دارا، ایک ہی کلا تو نہیں آزم اتھے ہو گئے قتل ہزارہ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بلال 10 کیڑی بکری سب تو بڑھی ہے، کمزور تے لاغر کیڑی جنہوں تو سمجھے پورے ریوڑی کے سب تو بیکار ہے، میں دسو کیڑی؟ بلال بکریاں ول ویکھیا، تسی میرے ول ویکھیا، بلال بکریاں ول ویکھیا، میرا وجدان آکھدا بکریاں بھی آکھدیاں ہونگیاں کاش میرے ول اشارہ ہو جائے، بکریاں بھی آکھدیاں اسن۔ جدو بلال بکریاں ول نظر دوڑائی، ایک سب تو بڑی تے کمزور لاغر بکری ول انگل کیتی، اس بکری گوڑے بھنے میرے نبی دے قدماں وچ آ گئی۔ میرے والد صاحب شعر پڑھ دے سن، تیرے آستاں پہ آئے تیری یاد کھینچ لائی، رکھے خدا سلامت تیرے در سے آشنا۔ بکری میرے نبی دے قدماں وچ آئی، آ کے سر رکھیا، کملی والیا میں تے انتظار وچ سا کدوں سونے دا اشارہ ہوندا ہجر تیرا جے پانی منگے، ہجر تیرا جے
پانی منگے خون نہ دے گیڑا جی کردہ تینو کول بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا سرکار بکری دی کن تے ہاتھ رکھیا بکری لتاں چوڑیاں کیتیاں تھن دودھ نال بھر گیا آقا نے پہلے برتن بھریا فرمایا لے بلال پی بلال آکھن لگا پہلے تساں پیو فرمایا اسی پہلے پیندے نہیں ہاں اسی پہلے پلاندے ہاں بلال نے نوش فرمایا پھر سرکار وقت ہوا بھانڈا بھریا صدیق نو پلایا تریجی باری وقت بھریا وقت آپ پیتا پین تو بعد خیر و برکت دیاں دعاواں دیتیاں آقا غار وچ ٹر گئے بلال بکریاں لے کے ٹر گیا لیکن بکریاں باڑے وچ ڈک کے جدو آ کے سوندہ نیندر نہیں آندی نیندر نہیں آندی پاسے پلٹدا کہ کدوں وقت سویر ہوئے میں اس سونے نو جا کے ویکھا بلال نو نیندر نہیں آندی رات مسا گزری سویر دا وقت قریب آیا بلال ڈنڈا چکیا بکریاں کمزور ان ٹردیاں نہیں جلدی جلدی بھجا کے لے جاواں بلال باڑے دا بوا کھولیا بکریاں پہلے ٹکراں پیاں مارا او بلال ایک واری بوا کھولتے صحیح یہ نیندر تینوں نہیں آئی چین سانو بھی نہیں آیا بلال بوا کھولیا بکریاں بھج پئیاں میرے گولڑے دے چراغ نے آکھیا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ذرا سارے رل کے آکھو ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے حسنین کا نانا ہے اور آؤ در زہرا پر جنہوں اس در تو ملے ہے نا یہ لذت ہوئی جاندہ ہے باقی انہوں میں مخاطب ہی نہیں یہ میں نو پتہ میری کیفیت کی انصر صاحب جان دیں اس چیز نو اور جیڑا اس دردہ کمی ہے نا اس دردہ نوکر ہے دنیا چودی کانڈ نہیں جے لگ دی ہے گل پلے بانے لک مخالف ہون جتنے مخالف ہون گے اتنے اللہ دے درجات بلند کردہ لگا جائے توجہ نال سننا میں نو آدھن کئی صاحب توڑی کامیابی دا راز کی ہے میں کب میری کامیابی دا راز منو دستو دامانے آلے رسول سمجھ آگئی ہون سنو آؤ در زہرا پر بیٹا بیٹھ جائے یہ میں تو دعوت دے رہے ہیں پیر نصیر الدین صاحب بھی دعوت دے رہے ہیں میں بھی تو انہوں آکھ رہے ہیں جتو میں پنے آجے آؤ در زہرا پھیلائے ہوئے دامن خالی نہیں لوٹان گیا آؤ در زہرا پر حضور شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین خواجہ خواجگاں یوسف المشائخ محبوب المشائخ زبدت العارفین جناب حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی آپ پڑھان دے نا شاگردان آکو اٹھو تازہ وضو کرو شاگرد تازہ وضو کرن ٹر گئے تھے بعد آ کے بیٹھے نا فرمان لگے نظرہ جھکا لو گوڑے تھلے کر لو تو زانو ہو جاؤ شاگردہ کا کی ہون لگا فرمایا حدیث دے اگلے متن وچ میرے نبی دی بیٹی فاطمہ دا ذکر آ رہا ان جے دے گوڑے اتے نو گوڑے تھلے کر لے کیونکہ میں جس ہستی دا ذکر کر رہے ہیں ادب نال احترام دینا اور ذرا کرو گے نا نال
جیڑی دل چ کوئی خواہش ہے میں تواڈے واسطے دعا کرانگا میرے رب انہاں دے سینے دے بوجھ ہلکے کر تے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ پہلی سیٹنگ کرا ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے محروم کرم ان کو رکھنا نا سر محشر محروم کرم مجھ کو رکھنا نا سر محشر جیسا ہے نصیر آخر منگتا تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا اور بلال پیچھے پیچھے بکریاں اگے اگے بکریاں تسی کتے ہو اگے ہو یا پیچھے سبحان اللہ بلال پیچھے بکریاں اگے غار دا دروازہ آیا آقا کریم نو علم ہو گیا بلال پھر آ گیا سرکار بوئے تے آئے بلال میرے نبی دی زیارت کردہ آقا کریم دے بارے پوچھ دا جناب دا تعارف کی جناب دا تعارف کی آقا فرمایا انا نبیو کا میں تیرا نبی ہوں بلال آکھن لگا شک تے کل پہ گیا سی پک کرنا چاندہ سا آکھن لگا لو کلمہ پڑھاؤ کلمہ پڑھیا پھر امیہ نے ماریا پتھران تے لٹایا تپدی ریت تے گھسیٹیا آگ دے انگارے برداشت کیتے بلال آکیا جنہ دکھاں وچ دل پر راضی سکھ اونا تو وارے سکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے مارا کھا دیا وقت گزریا چشمان فلک نے اے نظارہ بھی ویکھیا او بلال جنوں مکے دی گلیاں وچ گھسیٹیا جاندا رہیا جدے تے کوڑے برسائے گئے تپتی ریت تے گھسیٹیا گیا او وقت آیا جدو مکہ فتح ہویا آقا نے فرمایا او میرا بلال کتھے وے عرض کیتی آقا میں حاضر فرمایا انہوں کعبے دی چھت تے چاڑو وڈے وڈے چودری کھلوتن بلال کعبے دی چھت تے کھلوتن ہن میں عالم تصوراتی پوچھیا بلال اے شانہ کیویں لبیاں بلال نے آکھیا اے شانہ مینوں مرشد کریم مدینے والی سرکار دی نظر کرم نال لبیاں میں نیواں میرا مرشد اچھا تے میں اچھیاں تے سنگ لائی صدقے جمع انہا اچھیاں تو میں جنہ نیویاں نال نبھائی اے جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں کدے نہ چڑھن اچھائیاں او ہوئی گڈیاں چنگیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ اڈائیاں خس خس جنہ قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈے آیاں اے میں اپنی گل کر رہے ہیں خس خس جنہ قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈے آیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں نو محل چڑھایا سائیاں پھر بلال کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان دیتی اے اعزاز روئے زمین تے بلال نو حاصل ہویا تے میرے نبی دے صدقے ملیا
حضور دی وجہ تو بلال میں سعادت نصیب ہوئی ہے، شرف نصیب ہویا۔ اسلام پھیل رہا ہے، دین پھیل رہا ہے، آہستہ آہستہ جوک در جوک لوگ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دینی داخل ہو رہے ہیں، اور کتنی خوبصورتی دے نال میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام لوگاں نو کلمہ پڑھا رہے ہیں، میرے نبی دے اصحاب دے وچ محنت کر رہے ہیں۔ اور ایک حکم تو رہ گیا، ٹھیک ہے پرچہ تسی دیتا ہے، اجازت ہے اس کے بعد ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ اتھے آ کے موضوع مکس ہو جاندے ہیں۔ انہیں شعر میں میرا خیال 10 تقریریں چ نہیں پڑھے جنہیں آج ایک پڑھ دیتے۔ بہرحال چلو جی، یہ ساڈا ذوق ہے، عقیدہ ساڈا قرآن و سنت ہے، تاں ہی میں پہلے 3 آیتاں پڑھ دیتی ہیں، بلکہ 3 تو زیادہ ہی پڑھی ہیں۔ بہرحال اچھا چلو ہن وقت تقریر لمبی ہو گئی، نیڑے لائیے کام۔ اللہ تعالیٰ خیر، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ایک باری آکو سبحان اللہ۔ ہن میرے کو 10 منٹ 10 منٹ دے وچ وچ میں سارے حکم پورے کرنے، ٹھیک ہے؟ 11ویں منٹ وچ میں گیٹو باہر۔ آکو سبحان اللہ۔ قاری احسان صاحب موجود ہیں، دعا بھی ہے کرا سن، سلام بھی پڑھ سن۔ سبحان اللہ۔ اے غلام عباس ہے میرا کلاس فیلو، یہ تو میں رل کے درس نظامی پڑھ دے رہے۔ مفتی عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات بلند فرمائے، مزار پر انوار تے کروڑاں رحمتاں دا میਂہ برسائے، سارا انہاں دا فیضان ہے۔ حاضرین کرام میں گل عرض کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں نے، سرکار دے صحابہ نے بڑیاں سوختاں برداشت کیتیاں۔ حضرت بلال نو نا زنجیراں وچ جکڑیا، اور پھر گاں دا چمڑا لے کے اودے وچ ولیٹ کے تے اتوں رسا وال دیتا، پہاڑ دی چوٹی تے سٹیا۔ انہاں آکھیا بھئی یہ سون نہیں بچنا۔ سارا دن عرب دی گرمی، اتوں دا ٹمپریچر، جنہاں نو اللہ تعالیٰ اس در دی حاضری دا شرف عطا فرمایا انہاں نو بخوبی پتہ ہے اتنے کتنی گرمی دی شدت ہوندی۔ پھر گاں دا چمڑا ہوئے، پھر پہاڑ دی چوٹی ہوئے، تے پھر سارا دن بھکھا تے پیاسا نبی دا غلام ہوئے۔ تے شام نو جا کے امیہ دے کتے پوچھ دیں بچ گئے ہیں یا مر گئے ہیں، ٹھوکر مار دیں، تے پھر اس وقت بھی وچوں میرے نبی دے کلمے دی آواز دیں۔ اینا سٹیجاں دے اتے کلمے پڑھنے تے نعرے مارنے سوکھے نہیں۔ اے تے پوچھ میرے نبی دے نواسے حسین جس 72 نفوس قدسیہ تے 72 نفوس وچ بھی 6 مہینے دا لیس کرے، اونوں محمد بھی انہاں 72 دے وچ، کیونکہ میرے نبی نو رب نے دین عطا فرمایا سی جڑا دین تمام ادیان تے غالب آن والا دین سی، تے رب نے فرمایا محبوب ہے دین میں جڑا تانوں دتا ہے تمام ادیان تے غالب آئے گا۔ پھر میرے مصطفیٰ بھی آکھے ہونا مولا جڑے ذمہ واری میرے تے لائی ہے نا، میں اس دین دی خاطر اپنا دوترا حسین تو لے کے 6 مہینے دا علی اصغر تک قربان کرنا پیا، میں نسل دی تربیت کر کے جاواں گا کہ نسلہ کٹا دینیاں پر نانے دے دین تے آنچ نہ آن گئے۔ اس انداز نال تربیت حسین پیچھے بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کے جنگ وچ لڑدیاں اپنے مخالف نو گرایا نا، تے آپ آخری وار کرن لگے تے انہیں حضرت مولا علی وال منہ کر کے تھوک دیتا، آپ تک نہیں پہنچی لیکن انہیں نفرت دا اظہار کیتا۔ حضرت علی تلوار مار دیاں روک لے، فرمایا چل اٹھ، اس نے کیا فرمایا چل جا پھر کسی میدان ہی ٹکرا گیا۔ انہیں کہا میں مردیاں گھٹیا کام کیتا تو میں چھوڑ رہے؟ فرمایا علی نفس دا غلام نہیں، میں جدو بھی تلوار چکی اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا واسطے چاہیے، میں تیرے نال لڑیا دین دی خاطر، تو میرے وال تھکیا تے میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا، میں سوچیا گھر تیرا بھی ہو جانا لبے ادو بھی کچھ نہ، اس واسطے میں تلوار روک لئی۔ اس دامن نپ کے آکھیا جس سونے نبی تیری سونی تربیت کیتی ہے لے چلنا مینوں بھی دے آستانے تے تاکہ میں بھی کلمہ پڑھ کے تیرا پیر بھائی بن جاؤں۔ اے انداز سی انہاں لوگاں اے تبلیغ دا انداز سی۔ پھر جوک در جوک 1,24,000 میرے نبی دا صحابی، ہر صحابی عظمت والا، اپنی مثال آپ نور ہدایت دا روشن ستارہ۔ تسی یہ ویکھ لو میرے نبی دی تبلیغ انصر صاحب
کہ 1,24,000 دے 24,000 یعنی 1,24,000 چو ایک ایسا بھی نہیں، ساری جماعت وہ سارے وچوں کوئی ایک بھی لے لو، ایک بھی نور ہدایت دا روشن ستارہ، یعنی 1,24,000 نور ہدایت دا روشن ستارہ بنا دیتا، اور فرمایا کسی ایک دی بھی پیروی کرو گے گمراہ نہیں ہوگا۔ اور جتنے میرا صحابی دفن ہو گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جتنے میرا صحابی دفن ہو گیا، قیامت والے دن پورے علاقے واسطے نور بن کے اٹھے گا، پورے علاقے واسطے نور بن کے اٹھے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا وچ، ہن تواڈے مطلب نہیں، ایک اور گل کر رہے ہیں، ویسے ساری گلاں تواڈے مطلب دیاں بالخصوص نو سننا، دنیا وچ حضور فرمایا کسی میرے ایک صحابی دی عزت دا کسی تحفظ کیتا نا، آقا پھر انہوں کی لبے گا؟ فرمایا جس دنیا چ میرے صحابی دی ناموس دا تحفظ کیتا، قیامت والے دن میں محمد دا تحفظ کراں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن قیامت نو حضور دا تحفظ چاہندے ہو تے صحابہ دی عزت و ناموس دا تحفظ کریا کرو، انہاں دا ذکر خیر کریا کرو، انہاں دے نعرے ماریا کرو، سمجھ آ گئی نا؟ بلال نو ہاتھ کڑیاں جکڑیا، امیہ سر نپ کے بہ گیا، بڑیاں یار میں دیتے ظلم دے پہاڑ ڈائے، پتہ نہیں کس شہدہ بنے۔ ادھر سرکار اے نہیں بلال آخدا کہ میرے حضور نو تے دس دیو کہ میں کس پوزیشن میں، اسی تے نماز بھی پڑھ دیا نا وکھا کے، مدینے جا کے سیلفیاں لینے حضور دی جالی دے سامنے، اتھے تے بندے نو اپنا آپ بول جانا چاہیے۔ میں در رسول تے حاضری دیتی، میرے ایک دوست نے نا میری تصویراں کھچ کے میں نے سینڈ کر دیتی ہیں، اتھے حاضری دین دے، میں کہ تیری مہربانی ہے، وگرنہ میں نے تے سرکار دے سامنے جا کے ہوش ہی نہیں رہی۔ جدو نہیں سی پتا ادو نہیں سی پتا، جدو پتا لگ گیا پھر یہ ویکھو سی پہنچ کتھے گئے ہیں۔ تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اور پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا فرد عیسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے۔ اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، حشر والے دن قبریں کھلنی ہیں تے اٹھ کے آنا ہے نا، پیر صاحب کیا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ کیوں نہ پلڑا میرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے۔ حضرت بلال نو ہتھ کڑیاں لگیں، اے نہیں کہ سرکار نو پتہ نہیں خبر ہے یا نہیں، لیکن میرے نبی دا غلام سوکتا برداشت کر رہا، مارا برداشت کر رہا، تے آکھدا جان نہ جان میرے محبوبہ لگیاں توڑ نبھیساں، رول مرساں وچ قدماں دے تیرے پچھاں قدم نہ مول ہٹیساں، تیرے نام دے ٹکڑے منگساں تے میں تیرے پیر چومیساں، آزم جان امانت تیری جدوں منگ سے پیش کرے ساں۔ اور امیہ دی بیوی امیہ نو پوچھ دی تو کیوں پریشان ہے؟ آکھن لگا پریشانی اس گل دی کیڑی سزا جڑی بلال نو نہیں دتی، او تے نبی دا کلمہ نہیں چھوڑ دا۔ او دی بیوی آکھیا ایک موقع میں دے، انہیں آکھا تو کی کریں گی؟ آکھن لگی ساڑی ایک دھیے جڑی بڑی خوبصورت حسن و جمال دی پیکر ہے، بڑے بڑے رشتے آئے اساں نہیں دیتے، اے میں بلال نو آکھاں گی تینو رشتہ دیاں گی، شرط دے وے نبی دا کلمہ چھاڑ۔ بلال ہاتھ کڑیاں لگیاں پیراں وچ زنجیراں، امیہ دے بھیڑے لے آندا گیا، نظراں جھکیاں، امیہ دی بیوی دھی نو لے کے سامنے کھلا رہا، آکھن لگی بلال ایک باری میری دھی ول ویکھ تینو رشتہ دے دیاں گی، نبی دا کلمہ چھڑ دے۔ بلال نظراں جھکا کے کھلوتا ہے، سر نہیں چکدا، بار بار تکرار کر دی، بلال سر نہیں چکدا، آخر قریب آئی، ہاتھ نپ کے جھٹکیا، آکھن لگی ویکھدا کیوں نہیں؟ بلال نے آکھیا خبردار اے تے دنیا دی عام عورت ہے کہ میرا ایمان چیک کر نہیں تے جنت وچوں لگ
لکھاں ہورا جنت وچوں لکھاں ہورا دیون آن وکھالا قسم خدا دی میں ادھر جاساں جتھے ہو سی کملی والا میں تے سرکار وال جاواں اور جدو میرے نبی دے کول ایک گل پہنچی سرکار فرمایا کون میرے بلال نو آزاد کروائے گا صدیق نے مال چکیا عرض کیتی آقا میں تہاڈا غلام حاضر جدو صدیق آقا کولو اجازت لے کے نکلے سرکار نے فرمایا اے ابو بکر جدو بلال دی قیمت بھرے ساری کولو نہ بھری وچ نبی دا بھی حصہ رکھی کیا مقدرہ والا بلال جنہوں سرکار خرید کے آزاد فرمان اور پھر ابو بکر گئے امیہ نو آکیا بلال میں نو بیچ دے اس آکیا پورا غلام بدلے بیچ دے صدیق پہلے ہی نال لے کے گئے سن آپ نے غلام دے دیتا آکھن لگا نہیں نال پیسے بھی دے ابو بکر پاک نے پیسے بھی دیتے اس آکیا اے تھوڑے نہور دے او منگدا گیا ابو بکر دین دے گئے آخر انہوں بلال نو آزاد کرنا پیا ابو بکر دے حوالے کرنا پیا نال کہکا مار کے ہسیا آکھن لگا اے ابو بکر گھاٹے دا سودا کر چلے ہیں کالا لے کے جا رہے ہیں گورا دے کے چلے ہیں اکا اور نال پیسے بھی دیتے نہیں جبکہ پیسے تے میں دینے سن او گھاٹے دا سودا کی تھی ابو بکرہ کیا تنو کی پتا میں کتنے وعدے دا سودا کر کے چلے ہیں تینوں کی پتا بلال دا مقام کی ادی شان و عظمت کی ایتے جدو دربار نبوت وچ پہنچے گا پھر ویکھی میرا نبی کتنا خوش ہوندا جدو بلال میرے نبی دے دربار وچ جائے گا میں ابو بکر تے عرشاں تے خدا راضی ہوے گا فرشاں تے مصطفیٰ راضی اور بلال نو لے کے جناب ابو بکر میرے نبی دے دربار آئے سرکار نے کھڑیا ہو کے سارے صحابہ کھلو کے بلال دا استقبال کیتا جدو امیہ دا غلام سی او دو مارا پہندیاں سن بکریاں چراندا سی جدو میرے نبی دی غلامی وچ آیا کئی لاکھ مربع میل دا فاتح او عمر جدے کولو شیطان ڈرے زلزلہ ڈرے آگ ڈرے دریا ڈرے او عمر بھی آکھدا ہے اے بلال تو عمر دا سردار اور اے اس طرح کیویں لبیاں میں خاک کا پتلا ہوں میں خاک کا پتلا ہوں وہ عرش کے راہی ہیں وہ عرش کے تسی سمجھا میں سپیکر ہی بول رہے ہیں میں تا ہٹ کے بولے ہیں تو اڈنال زیادہ جے بھی میری آواز میں خاک کا پتلا ہوں وہ راہی ہیں وہ عرش کے راہی ہیں اس پار کا باسی ہوں اس پار سے نسبت ہے ذرا سارے رل کے آکھنا میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت مکے پہ پڑھو سارے رل کے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے ناموس رسالت پر ہم جان لٹا دیں گے صدیق و عمر جیسے وفادار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار اور ہے روز ازل سے میری گھٹی میں وفائیں ایک
گل بھی میں اپنی کر رہا ہوں، جس اپنی کرنی اپنی اپنی کرو تے مینوں دسو کیڑا کیڑا میرے نال اس گل وچ شامل ہے۔ روز ازل سے میری گھٹی میں وفائیں، نازاں ہوں کہ عباس علمدار سے نسبت ہے، نازاں ہوں کہ عباس علمدار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ اور تقریر میری مک گئی تے میاں محمد بخش دے اس شعر تے مک گئی جڑا تسی آکھیا کہ بس کر میاں محمد بخشا موڑ قلم دا گھوڑا، بس کر میاں محمد بخشا موڑ قلم دا گھوڑا، ساری عمر دکھ نہیں مکنے تے ورگا رہ گیا تھوڑا۔ اور میں نے پاکے کل 74 جلسہ ہے، کل یہ زور تو بعد تے جی تو چھڑ دیتی کوشش کر سائی تو شروع کر ایک بار کو سبحان وسیم کا لاکھے کا بھیا جڑا آخری میاں محمد بخش والا پڑھے گا اے پڑھو تے میں نال ایک اور بھی پڑھنا کیڑا والا پڑھنا میں پتہ کی آکھنا ہوتے اے دے واسطے گئی جوانی آیا بڑھاپا جاگ پیاں سب پیڑاں کس کم محمد بخشا سونف جوین ہریڑا بڑھاپے وال جا رہے ہیں۔ حاضرین کرام قاری احسان صاحب بھی ڈاکٹر ہیں، چھوٹے موٹے مرضاں دا علاج بھی کر لیں، چنگا جا کر لیں۔ تو گرمیاں جتھے آتا نو سویرے شامی دو ڈرپاں لگن انشاءاللہ تیرے جان آ جائے کچھ وانا نہ کچھ اور فری سپیشل پیکج فری لگ سکتا سبحان اللہ۔ اسی خوش بخت خوش نصیب اساڑیاں قاری احسان صاحب توڑا ہونیاں نشر دے میدان انشاءاللہ سرکار دے صدقے حضور دے صدقے سرکار دی غلام پیر نصیر صاحب فرمایا نا غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے اور آقا کریم نے فرمایا میں قیامت وال دن اپنے غلامہ دی شفاعت کرنی تے کس انداز کرنی میں زلفاں کھول دینی ہے۔ ہن انصر صاحب دے بھی پسندیدہ اشعار ہیں میں اور تو اسی پڑھ دے ہوندے آس اس وقت سن دے آس کہ سرکار زلفاں کھول دیں گے عاشق منظر کشی کر رہا تغے عرش سجدے میں سر کو جھکایا تغے عرش سجدے میں سر کو جھکایا بکھر کر کے زلفوں نے یوں رنگ لایا یہ دیکھا خدا نے نبی کو بلایا کہ پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں کہ پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی یہ کہتی میرے گیسوں کی سیاہی خطا بخش امت کی کر دے رہائی الہی یہ گیسو دعا مانگتے ہیں الہی یہ گیسو دعا مانگتے ہیں یہ سن کر کہا تو نہ گھبرا محمد یہ سن کر کہا تو نہ گھبرا محمد میرے سامنے عرش پہ آ محمد جسے چاہے تو بخشوا یا محمد پیارے تیری ہم رضا چاہتے ہیں پیارے تیری ہم رضا چاہتے
سارے درود شریف پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. میرے مولا سارے دی حاضری قبول فرما. صدقہ کملی والدہ میرے مولا کول دے سینے دے بوجھ ہلکے فرما. کوئی بیمار ہے شفا دے, بے اولاد ہے صالح اولاد دے, بے یادیاں نو اپنی یاد دے. میرے مولا سارے نو دین وال رغبت عطا فرما, دیندار بنا, سونے قرآن نال محبت دی توفیق عطا فرما, قرآن دی تلاوت دی سعادت عطا فرما. جڑے بیمار ہیں فیاض صاحب نے آکھا جڑے کوئی بیمار ہیں میرے مولا اسمائی صاحبہ نو شفا کامل عطا فرما. میرے مولا ساڑے ملک دی خیر فرما, اندرونی بیرونی خطرات تو محفوظ فرما. جنہ محفل دا اہتمام کیتا انہاں دے مال جان رزق عمر عمل وچ برکت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی